بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والد دا کیا مقام ہویا کردا ہے، والد دی کیا عظمت ہویا کردی ہے، والد دی کیا شان ہویا کردی ہے۔ ایک کمیاں محسوس بعد دے اندر ہویا کردیاں نے۔ زمانہ پاویں جتنا مرضی پیار کرے محبت کرے، رانا صاحب بڑی محبت کر دینے، پاکستان دے اندر جگہ جگہ تے لوگ محبت کر دینے، پر میں جاننا جو باپ دی عزت احترام، باپ دا مقام، باپ دی کمی، اللہ دی قسم جو میں محسوس کرنا جگہ جگہ تے شاید وہ لوگ محسوس کر سکن گے کہ جنہ دے والدین دنیا تے نہیں، جنہ دیا ماما دنیا تو چلیاں گئیاں نے۔ والدین دی عظمت پوچھنا چاہندے ہو، والدین دا مقام پوچھنا چاہندے ہو، پوچھو انہاں لوگاں کولوں کہ جنہ دے والدین آج گھر دے اندر نہیں نے، دعاواں دین والی ماں دنیا تے نہیں، دعاواں دین والا والد محترم دنیا تے نہیں۔ پوچھو میں گنہگار کولوں، ابو جان نے تہجد دے وقت دعا کریا کرنی، ابو جان نے فرمانا کرنا، اللہ میرے بیٹے نو قرآن دا حافظ بنا دے، اللہ میرے بیٹے نو قرآن دا عالم بنا دے۔ آج او ہستی محنتاں کرنے والا، مزدوریاں کرنے والا ابو محترم آج وقت سی، ابو جان دیکھ دے، اللہ نے میرے بیٹے نو عظمت بھی دیتی ہے، اللہ نے میرے بیٹے نو شان بھی دیتا ہے، اللہ نے میرے بیٹے نو مقام بھی دیتا ہے۔ کوچا کوچا، نگر نگر، شہر شہر، میں گنہگار جگہ جگہ تے اللہ دا قرآن سنا رہے ہیں۔ میرے لئے سعادت دی بات، ایک دفعہ منو رانا صاحب فرمان لگے کہ بیٹا تیرا قرآن اکثر میں سفر کردہ ہویا گاڑی دے اندر میں لگا کر کے سنیا کرنا، میرے قائد میرا قرآن سنن، لوگ جگہ جگہ تے قرآن سنن، میں گنہگار آج میری آنکھاں ترسدیاں نے، کاش آج وہ سفید داڑھی والا بابا محترم ابو جان کاش آج ہندے، آج دیکھ دے اللہ نے بیٹے نو مقام کی دیتا ہے، اللہ نے بیٹے نو شان کی عطا فرمایا ہے، لیکن وہ ہستیاں دوبارہ نہیں آن گیاں، وہ ہستیاں اس کائنات دے اندر جو دنیا تو چلے گئے نے وہ واپس نہیں آن گے۔ خدا را نوجوانوں میں چودھری صاحب نو دیکھ رہے ہیں، محترم چودھری رفاقت صاحب انہاں دے والد محترم دنیا تو چلے گئے، میں دعا کرنا اللہم نور قبرہ روضۃ من ریاض الجنہ، اللہ انہاں دے والد دی قبر نو جنت دا باغ بنا، جنت دا بغیچہ بنا۔ اللہ جنہاں دے والدین دنیا تو چلے گئے، اللہ انہاں نو جنت دے اندر جگہ عطا فرما، اللہ انہاں دی قبراں نو وسیع فرما۔ بلا تاخیر میں اپنے قائد محترم میں دعوت دیاں گا جنہ دا ایک ایک لفظ سنن دے قابل جدن او بول دینے انج محسوس ہوندا ہے کہ جویں منہ دے وچوں پھل گر رہے نے، ایک ایک لفظ دے اتے غور کرن دے قابل ہے، گویا کہ کوزے دے اندر سمندر بند کرنے والی بات ہے۔ میری مراد قائد محترم حضرت مولانا رانا محمد خلیق خان پسروری صاحب حافظہ اللہ تعالی آپ تشریف لے دینے اور آپ اپنے بڑے پیارے جاندار شاندار انداز دے اندر خطاب فرمو دینے۔ میری جماعت دے عظیم خطیب حضرت مولانا رانا محمد خلیق خان پسروری صاحب انہوں دی آمد تو پہلا اپنی بیداری دا ثبوت دو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، قائد دی آمد قائدی، نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ، قائد محترم رانا محمد خلیق خان پسروری صاحب۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ اللہم صلی وسلم علی سید البشر
والشفیع والمشفع فی المحشر الذی ختمت به النبیین وعلیت درجته فی العلیین ووصفته فی کتابک المبین فقلت له انت اصدق الصادقین واحسن القائلین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم انتہائی قابل احترام میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، عزیز ہم سفر ساتھیوں، اس پیج پہ تشریف فرما میرے نوجوان خطبائے کرام، میری ہمراہی میں تشریف لائے ہوئے میرے بھائی رفاقت دیر صاحب ارشاد ججا صاحب، صفوان فاروقی صاحب، اسی طرح میرے عزیز حافظ زبیر حیدر صاحب، میرے قابل احترام بٹ صاحب اور حضرت خطیب ایشیا کے حوالے سے قاری جمیل الرحمن جو آج کی محفل کی رونق ہیں اور جن کے حکم کے لیے، ان کے حکم کے بعد ہم یہاں حاضر ہیں، آپ کی زیارت کا اللہ نے موقع عطا فرمایا۔ جس ذکر کے لیے، جس محفل کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں، نسبت ہے اس محفل کی صحابہ کرام کی عظمت کی طرف، اور عظمت کن کی؟ جنہوں نے براہ راست رسول اللہ کی زیارت کی۔ حضرات، اس کا ذکر سننے کے لیے، اس کی محفل سجانے کے لیے لوگ اپنا نصیبہ سمجھتے ہیں، ان سے بڑا نصیبہ کس کا ہوگا کہ جنہوں نے خواب میں نہیں براہ راست رسول اللہ کی زیارت کی۔ حضرت قاری سمیع اللہ ساجد صاحب تشریف لائے میرے عزیز، انشاءاللہ ان کا اصل اور مفصل خطاب ہوگا۔ میں تو بس اپنے دوستوں کے تعارف کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرات، سوچ یہ ہوتی ہے کہ رات کو خواب میں کاش کہ میرے بابا مل جائیں جو دنیا سے چلے گئے۔ ابھی آپ قاری صاحب سے سن رہے تھے، اور وہ دل کی دھڑکنیں میرا اللہ ہی جانتا ہے کیا تھی، میرے بھائی رفاقت صاحب کے حوالے سے ذکر کر رہے تھے۔ پھر ہم محفل میں بیٹھ کر اپنے بھائیوں کو، دوستوں کو سناتے ہیں کہ رات بابا جان خواب میں ملے تھے۔ حضرات، ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ کوئی ایسا وظیفہ پتہ چل جائے جس سے رسول اللہ کی زیارت خواب میں ہو جائے۔ حضرات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے براہ راست دیکھا، کئی ایسے کہ جنہوں نے براہ راست رسول اللہ سے اللہ کا قرآن سنا،
اور کئی ایسے نصیبوں والے جن کو منبر رسول پر بٹھا کر اللہ کے نبی نے ان سے اللہ کا قرآن سنا. حضرات، محبت، پیار انداز یہ ہوتا ہے کسی کا پیار ہو کہ بھائی تو پہلے پانی پی بعد میں پیوں گا. کئی لوگ کہتے ہیں کہ جہاں پہ منہ لگا کے تو نے پانی پیا میں بھی اسی جگہ سے پیوں گا. یہ میرا اور آپ کا پیار کا انداز ہے. کتنے ایسے تھے جب آقا علیہ السلام پانی نوش فرما لیتے تھے بعد میں اصحاب پیغمبر اسی گلاس سے اسی کٹورے سے پانی پیتے چلے جاتے تھے. اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے نصیبوں والے کہتے ہیں میں بیٹھا ہوا اٹھا چلا گیا پھر لوٹ کے آیا. مقصد کیا ہوتا تھا؟ ساتھی کام کاج کے لیے چلے جاتے، میں اللہ کے نبی کی محفل سے بہت کم نکلتا. مقصد یہ ہوتا تھا کہیں ایسا نہ ہو اللہ کے نبی کی مبارک زبان سے کچھ کلمات نکل جائیں اور میں اس سے محروم ہو جاؤں. حضرات پھر فرماتے ہیں کئی مرتبہ غشی کے دورے، کبھی میں بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتا، کوئی کہتا سیب کا اثر، کوئی کہتا مرگی کا دورہ، کوئی کچھ کہتا کوئی کچھ کہتا. دن گزرتے جاتے، پھر کبھی بے ہوشی کے بعد جب ہوش آتا تھا مسجد نبوی میں اصحاب صفہ والا آقا علیہ السلام کو دیکھتا مسجد نبوی میں موجود نہیں. پھر میں آقا علیہ السلام کو تلاش کرنے کے لیے کسی کو پوچھتا نہیں تھا. آقا علیہ السلام کی خوشبوؤں کا اثر ہم تک کیسے پہنچتا تھا؟ ہم نکلتے تھے گلیوں میں، بازاروں میں، اور کسی شاعر نے کہا تھا جس جہاں سے گزر جاتا پیارا تھا، مہک اٹھتا علاقہ سارا تھا. آقا علیہ السلام شان مصطفیٰ رانا محمد خلی خان صاحب پسوری اور آقا علیہ السلام تشریف لے جاتے. ہم تلاش کرتے کرتے گلیوں میں بازاروں میں پھرنا شروع ہو جاتے. کہا ہم پوچھتے نہیں تھے، آقا علیہ السلام کی خوشبو کو سونگتے چلے جاتے تھے. اور اللہ کی قسم جہاں آقا علیہ السلام تشریف فرما ہوتے تھے خوشبو وہاں تک لے جاتی تھی. حضرات یہ کس نے بتایا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. ابو ہریرہ کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی. حضرات غور کرنا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے، ہم اٹھ کر اپنی بھوک کا پیاس کا شکوہ نہ کرتے. کہا ایک دن اور ایسا شکوہ کیوں نہ کرتے؟ وجہ کیا تھی کہ سرکار کے پاس اگر کچھ ہوتا کھانے کے لیے پہلے اپنے ساتھیوں کو کھلاتے تھے بعد میں خود کھاتے تھے. وہ دیکھو منظر جب اصحاب پیغمبر کے پیٹوں پہ بل دے کر کے کپڑے کی ایک گرہ بندھی ہوئی ہوتی تھی، آقا علیہ السلام کے ساتھیوں نے تھوڑا سا اظہار کیا بھوک کا، کپڑا اٹھا کر ایک نے دکھایا،
کہ ایک گرہ بندھی ہوئی کپڑے کی اصحاب پیغمبر کی چیخیں نکل گئی، لوگوں کے پیٹ پہ ایک گرہ بندھی ہوئی تھی، آقا علیہ السلام کے پیٹ پر 2 گرہ بندھی ہوئی تھی۔ حضرات سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، کہا میں بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہوا، ہوش آیا، ایک شخص کو پتا ہمارے پاس بھی کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں، آقا علیہ السلام کے پاس بھی کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں، وہ کٹورا لے کے آیا، پتہ نہیں اس میں پانی ہے، پتہ نہیں اس میں دودھ ہے، پتہ نہیں اس میں شہد ہے، سرکار کے دروازے پہ دستک دی، میں زمین پر لیٹا ہوا دیکھ رہا تھا، آقا علیہ السلام نے اس پیالے کو پکڑا، خود بھی بھوکے تھے، گھر والے بھی بھوکے تھے، ہمارے پیر نے پیالے کو اپنے منہ پہ نہیں لگایا، اپنے گھر کی طرف لے کے نہیں گئے، آقا علیہ السلام پیالہ پکڑتے ہیں، مسجد کے طالب علموں کے لیے لے کر تشریف لے آتے ہیں۔ کہا میرے علاوہ 71 کے قریب ہم سارے 70 کے قریب اور ساتھی آقا علیہ السلام آئے، کہا کوئی جاگ رہا ہے؟ کہا میں جاگ رہا تھا، اٹھ کر بیٹھا، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ جاگ رہے ہو؟ جی آقا جی جاگ رہا ہوں۔ فرمایا اپنے ساتھیوں کو اٹھاؤ بٹھاؤ، میں نے سب بھوکے پیاسے سوئے ہوئے کو اٹھایا، لائن میں بٹھایا، سب سے پہلے آقا علیہ السلام کا معمول سمجھتا تھا، آقا علیہ السلام دائیں ہاتھ سے شروع کرتے ہیں، میں صف کے اندر سب سے پہلے بیٹھ گیا، سرکار آقا علیہ السلام دی تشریف لائے، فرمایا ابو ہریرہ اٹھ جاؤ، میں اٹھ کر کھڑا ہوا، دودھ کا پیالہ مجھے پکڑایا اور ارشاد فرمایا ابو ہریرہ اپنے ہاتھ سے اپنے ساتھیوں کو پلانا شروع کر دو۔ سوچ تو یہ تھی نا سب سے پہلے میری باری، مگر کہتے ہیں میں نے یہ نہیں کہا کہ پیالہ ایک ہے پینے والے 70 ہیں، کیوں؟ وہ ہمارے اکثر شعراء پڑھتے ہیں نا کہ سونے نبی دا فرمان سارے واسطے قرآن، اور قرآن نے کیا کہا؟ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ بولتے نہیں، موتی رولتے نہیں جب تک کہ رب کی طرف سے وحی کا نزول نہیں ہو۔ آقا علیہ السلام نے حکم فرمایا، کہا ایک کو پلایا، دوسرے کو پلایا، تیسرے کو پلایا، کہا 70 کے 70 صحابہ اکرام نے دودھ کا پیالہ پکڑا، پیا، دودھ کے پیالے میں ایک قطرے کی بھی کمی واقع نہیں ہوئی۔ کہا پھر مجھے بٹھایا، کہا پیو، میں نے پیا، پھر ارشاد فرمایا پیو، پھر پیا، پھر ارشاد ہوا پیو، کہا ایسے لگتا تھا میری انگلیوں سے دودھ بہنا شروع ہو جائے گا۔ کہا پھر میرے بعد آقا علیہ السلام نے خود پیا۔ مقصد کیا کہ کتنے نصیبوں والوں تھے جو سرکار کا پیا ہوا پیتے تھے، اور کتنے نصیبوں والے تھے جو خود پیتے تھے، سرکار میں بعد میں خود پیا کرتے تھے۔ حضرات وہ لوگ جن کے بارے میں سارا قرآن احادیث اگر بیان نہ بھی ہو، صرف قرآن کی ایک آیت کا بیان کر دیا جائے، صحابہ اکرام کی عظمت کے ڈنکے بج جاتے ہیں۔ وہ قرآن کی آیت ایک تو میں نے پڑھی، اس کا ترجمہ تفہیم غور سے کر لیجئے، اگلی آیت کا کچھ حصہ بیان کر کے اپنی بات کی تکمیل کرتا ہوں۔ قرآن کی آیت مبارکہ کے والذین آمنوا
وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے، ہجرت کی، اللہ کی راہ میں جہاد کیا، ایک وہ گروہ، دوسرا والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ ایک وہ گروہ جو مہاجرین کا ہے، ایک وہ گروہ جو انصار کا ہے۔ اللہ نے کہا جو مہاجر ہیں وہ بھی مومن، جو انصار ہیں وہ بھی مومن، لہم مغفرۃ ورزق کریم، اللہ نے ان کی مغفرت کا اور پاک کرم والے رزق کا وعدہ فرما دیا۔ نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ، شان صحابہ، حضرت مولانا رانا محمد خلیق خان پسوری صاحب۔ اور ایک نقشہ کھینچ کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں، جہاں تک قرآن نے کہا ہجرت کرنے والے، اور ایک گروہ جو انصار کا ہے، دونوں کا تذکرہ قرآن کی ایک آیت کے اندر، اور دونوں کا نقشہ بھی قرآن کی ایک آیت کے اندر اللہ کے فضل سے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے۔ ابھی میں ان کا تذکرہ کر رہا ہوں جو مرید ہیں، ان کے جو پیر تھے، بے شک یہ سارے کے سارے ایک ہستی کے مرید تھے۔ ابھی میں ان کا تذکرہ کر رہا ہوں جن کو جس ہستی نے خرید کر کے یا تبلیغ کر کے اسلام قبول کروایا، اس ہستی کا تذکرہ آگے آتا ہے۔ مجھے حکم تھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے۔ عبد الرحمن ابن عوف وہ ہیں جن کو تبلیغ کی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کر کے آئے، بڑے مالدار تھے، اسلام قبول کیا، ساری زمینیں چھن گئی، بچہ تھا قبیلے والوں نے چھین لیا، بیوی کو اونٹنی سے اتار لیا، ہماری بچی جاتا ہے تو جا، تیرے ساتھ یہاں سے کچھ نہیں جائے گا۔ آقا علیہ السلام کے پاس پہنچے، آقا جی آ گیا، اسلام قبول کر لیا، قبول کر لیا، اللہ بھلا کرے۔ کہا آقا جی جو کچھ تھا سارا کا سارا چھین لیا گیا۔ کہا اسلام بچا کے آ گئے ہو، اور اسلام سارے کی بات نہیں، اسلام کے اندر گزرا ہوا ایک لمحہ خیر من الدنیا وما فیہا، روئے زمین کے سارے خزانے مل کر بھی ایمان کے ایک لمحے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اسلام بچ گیا اور کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں۔ ایسے میں اس نے ہجرت کی اللہ کی راہ میں، اور قرآن کی دوسری آیت کا حصہ والذین آووا ونصروا، جنہوں نے مدد کی، ایک اٹھا۔ اللہ کے نبی جی میرے پاس بڑی جاگیریں، بڑی سلطنت، بڑا کچھ ہے، میں دو حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، ایک اللہ کی رضا کے لیے اپنے بھائی کو دیتا ہوں، آدھے کے لیے میں خود وقف کر کے اپنا انتظام و انصرام کر لوں گا۔ ایک اٹھا، میرا گھر بہت بڑا ہے، اللہ کے نبی جی آدھے حصے میں دیوار مارتا ہوں، آدھا گھر یہ رکھ لے، آدھے میں اپنا گزارا کر لوں گا۔ ایک آگے بڑھا، اللہ کے نبی جی دو بیویاں، جس سے زیادہ پیار کرتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے اسے طلاق دیتا ہوں، اسے کہیے اپنا گھر آباد کر لے۔ پھر اللہ کے نبی کی دعا کا اثر دیکھنے میں آیا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے کوچ فرما گئے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی زیارت کے لیے تشریف لائے۔ اب پتہ ہے عبد الرحمن ابن عوف کون ہیں؟ ان کا بہت کم تذکرہ ہوتا ہے۔
اشرا مبشرہ میں شامل ہیں. ایک واحد روئے زمین پر عبد الرحمن ابن عوف کی ہستی ہے. مسلم شریف کی روایت، جب دومت الجندل کا غزوہ ہوا اور دیکھو جب اقصیٰ کا تذکرہ کرتے ہیں، قرآن کی آیت پڑھتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. جب ہم بیت اللہ سے لے کر کے مسجد اقصیٰ کا تذکرہ کرتے ہیں، جب معراج کا ذکر آتا ہے، پھر مسجد اقصیٰ سے لے کر سدرۃ المنتہا کا ذکر کرتے ہیں، پھر سدرۃ المنتہا سے آگے رف کا ذکر آتا ہے. پھر جب قرآن پڑھتے ہیں فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ. جب قرآن کی ان آیات کو پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی کی معراج کا ذکر کرتے ہیں، پھر سدرۃ المنتہا سے جب آقا علیہ السلام کی بیت المقدس میں واپسی ہوتی ہے، تہجد کا وقت ہے، جبریل امین اذان کہتے ہیں، اقامت کہتے ہیں، پھر مصلی امامت پہ کون کھڑا ہوگا؟ سارے کے سارے انبیاء کرام کا جب ذکر کرتے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کی خواہش ہے آج مصلی امامت میرے پاس ہو، میں امام الانبیاء بن جاؤں. وہ پنجابی کے شاعر کا وہ کلام سامنے آ گیا کہ عرض کی تھی جبریل سونے نو آ کے، چلو آ کر اب دا پیغام آ گیا ہے، سواری لے درتے براق آ گیا ہے، تو واگا پھڑن نو غلام آ گیا ہے. جاگ ساتھ پہنچے محمد پیارے، کھڑے سن نبی انتظاری جسارے، تا جبریل نبیانو اعلان کیتا صفحہ ٹھیک کر لو، امام آ گیا. حضرات قرآن کہتا ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. تذکرہ آتا ہے، انبیاء سارے عزت والے ہیں، احترام والے ہیں، مگر ایک ایسا آئے گا جو تمہاری تصدیق کرے گا، تکذیب نہیں کرے گا. اور سارے نبیوں کا امام، تسبیح کے اندر دانے بڑے ہیں، موتی بڑے ہیں، امام ایک ہے، موتی بڑے ہیں، در بڑے ہیں، در یتیم وہ ہستی ہے. جب تذکرہ کرتے ہیں سارے نبیوں کا امام، سارے رسولوں کا امام، سارے امتیوں کا امام ایک ذات ہے کہ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ. کسی کہنے والے نے کہا تھا کہ سب کا احترام اپنی جگہ، کہ تو اپنے دل سے الفت غیر کی نہ کھو سکا اور میں ہو جاؤں غیر کا، یہ مجھ سے نہ ہو سکا. کہ سارے کے سارے عزت والے ہیں، احترام والے ہیں، مگر دیکھ میرا عقیدہ یہ ہے کہ دنیا کے احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. کس لیے؟ کہ وہ امام الانبیاء ہیں. مسلم شریف کی روایت، دومت الجندل آقا علیہ السلام وضو کے لیے تشریف لے گئے، انتظار کیا. اس دور میں، اس وقت میں جسے سب سے زیادہ متقی و پرہیزگار پایا وہ عبد الرحمن ابن عوف تھے. کہا وقت جا رہا ہے، مصلی امامت پہ کھڑے ہو جاؤ. عبد الرحمن ابن عوف کھڑے ہو گئے. ایک رکعت گزر گئی فجر کی، ایک رکعت باقی ہے. سرکار تشریف لائے، ساتھی نے آگے بڑھ کر کے عبد الرحمن ابن عوف کو مصلی سے پیچھے کرنا چاہا. سرکار نے اشارہ فرمایا نہیں رکو، نماز پڑھنے دو. سارے اصحاب پیغمبر میں، سارے انبیاء کرام کے اندر بھی وہ عزت کا مقام کسی کو نہ مل سکا. آقا علیہ السلام نے ایک رکعت عبد الرحمن ابن عوف کی امامت میں خود پڑھی ہے.
وہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے مدینہ منورہ میں، مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کی زیارت کے لیے تشریف لائے۔ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازے پہ دستک دے کے پوچھا، لگتا ہے مدینے میں زلزلہ آ گیا، لگتا ہے مدینے میں بھونچال آ گیا، وجہ اور سبب کیا؟ 700 اونٹوں پہ عبد الرحمن ابن عوف کا مال تجارت لگا ہوا تھا، 700 اونٹوں کے 2800 قدم، جب ایک وقت میں 1400 قدم کسی گلی میں یا بازار میں پڑے، یہاں سے ایک ٹرک ایک گزر جائے، لینٹر والی جگہ چھت ہلنا شروع ہو جاتی ہے، لگتا کوئی ٹریلر گزرا، کوئی ٹرک گزرا، کچی زمین سے 1400 قدم مال بردار اونٹوں کے جب ایک دم پڑے، لگتا ہے مدینے میں زلزلہ آ گیا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پہ دستک دیتی ہیں، کیا ہوا؟ اما جی کچھ نہیں ہوا، عبد الرحمن ابن عوف آئے ہیں، مدینہ کی زیارت کے لیے تشریف لائے ہیں، یہ ان کے اونٹوں پہ مال لدا ہوا ہے، بوجھ ہے، اس وجہ سے اونٹوں کے قدموں کی آہٹ کی وجہ ہے، سبب ہے۔ اما جی فرماتی ہیں پتہ ہے یہ کتنا نصیبوں والا ہے؟ اما جی کیا ہے؟ کہا جب حشر کا میدان ہوگا نا، جب انبیاء اصفیات یا تھر تھر کانپ رہے ہوں گے، ماں کا اپنے جسم کے ساتھ لپٹے ہوئے بچے کا ہوش نہ ہوگا، یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من حزن له الرحمن وقال صوابا۔ عبد الرحمن ابن عوف جب اللہ اور بندے کے درمیان ترجمان نہیں ہوگا، جب اللہ کے 5 سوالوں کا جواب دیے بغیر کسی کے قدم حرکت نہیں کر سکیں گے، ایسے میں عبد الرحمن ابن عوف وہ خوش نصیب ہے جس کے بارے میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عبد الرحمن ابن عوف دوڑتا ہوا اڑتا ہوا جنت الفردوس میں داخل ہو جائے۔ بندے نے دوڑتے ہوئے بتایا، مبارک مبارک کس بات کی؟ کہا آپ کے بارے میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارشاد فرمایا، ہم جیسا کوئی ہوتا کہتا میرے کمال انما اوتیت علی علم عندی، ہم یہ نہیں کہتے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، ہم کہتے ہیں میرے کمال کی وجہ سے میں نے محنت کی، میں نے عبادت کی۔ عبد الرحمن ابن عوف نے زاروں کی طرح رونا شروع کر دیا، آسمان کی طرف نگاہوں کو اٹھایا، اللہ نہ عبد الرحمن ابن عوف کے پاس اتنا مال ہوتا، نہ اتنا اناج ہوتا، نہ اتنے اونٹ ہوتے، نہ مدینے کی زمین پہ آہٹ محسوس ہوتی، نہ میری اماں جی تک یہ خبر پہنچی، نہ یہ قیمتی بات میرے کانوں تک پہنچتی۔ زاروں کتار روتے ہوئے کہا اللہ ان اونٹوں کی برکت کی وجہ سے، مال کی برکت کی وجہ سے مجھے اللہ کے نبی کی یہ قیمتی حدیث سننے کے لیے ملی، اللہ قبول فرما لے، 700 کا 700 اونٹ تیری راہ میں قربان کرنے کا، صدقہ کرنے کا اعلان کرتا ہے۔ یہ وہ تھے جن کی تبلیغ اور تربیت کرنے والی ہستی نے تربیت کی۔ ایک اور ہے جو غلام تھا، مکہ کی گلیاں اس کو رنگین کرتی تھی اس کے خون سے، جس کے سینے پہ پتھر رکھ کر نوجوان کھڑے ہوتے تھے اور جس کو کوئلوں کے بستر پہ لٹایا جاتا تھا، پھر کبھی چھاتی کے بل، کبھی منہ کے بل، کبھی کمر کے بل اس کو الٹایا جاتا تھا، کبابوں کی طرح بھونا جاتا تھا، زبان سے نکلتا تھا اللہ احد اللہ احد۔ ایک دن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر آزاد کر دیا، قمیض کے اندر ہاتھ ڈالا کمر پہ، میری کمر پہ پسینہ محسوس ہو، مجھے تھوڑی دیر کے لیے بجلی کی بند ہونے کے بعد گرمی محسوس ہو، میں بھی اور میرے ساتھی پریشان ہو جاتے ہیں، کمر پہ پسینہ آ جائے، کمر پہ تھوڑی سی گرمی کے اثرات نمودار ہوں،
ہم شور مچانا شروع کر دیتے ہیں، اور مولوی حضرات میرے جیسے ہم اپنے سفر کی ٹھنڈی گاڑیوں کا اہتمام کریں، تھوڑی سی گرمی محسوس ہو، میں اپنے ساتھیوں کہتا ہوں جب پریشانی ہو رسول اللہ کا سفر طائف یاد کر لیا کرو، اللہ کے نبی کا غزوہ ذات الرقاع یاد کر لیا کرو، شیب ابی طالب یاد کر لیا کرو، اور تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ دین کے لیے خوشبوئیں لینا اور بات ہے، پتھروں کی برسات کروانا اور بات نہیں سمجھ آتی۔ دیکھو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قمیض کے اندر جب ہاتھ ڈالا نا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پوچھنے سے پہلے آنسوؤں کا نکلنا شروع ہو گئے، ہاتھ کمر پہ آیا، ہاتھ کمر پہ گوشت پہ نہیں، ہاتھ جا کے ہڈیوں کو لگ گیا۔ بلال کیا تھا؟ کہا بس اسلام سستے داموں مل گیا، کوئلوں کا بستر بنا کر لٹاتے تھے، خون نکل کر کے، چربی نکل کر کے، گوشت تو ختم ہو گیا کمر سے، اب ہڈیاں رہ گئیں۔ کہا بلال یہ تو بتا، کبھی ایسا ہوتا ہے تجھے امیہ کی ماریں بڑی یاد آتی ہوں؟ مسکراتے ہوئے کہتے ہیں آپ ماروں کی بات کرتے ہیں، جب بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ کر اذان کہتا ہوں اللہ میرے سارے دکھوں کو راحتوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا جی نے دیکھا جبریل امین ہمراہی میں، اور کس کے قدموں کی آہٹ میرے آگے؟ سرکار جی کوئی نہیں، آپ کہتے ہیں کوئی نہیں، کسی کے قدموں کی آہٹ میری سماعت سے ٹکرا رہی۔ کہا ہوگا نا جبریل امین نے، وہی گنگریالے بالوں والا، وہی کالی رنگت والا، وہی موٹے ہونٹوں والا، لوگ پسند کریں نہ کریں اللہ کو اتنا پسند ہے، چلتا زمین پر ہے، قدموں کی آواز جنت میں آ رہی ہے۔ اور حضرات جنت ایسی نہیں، تفسیر مزری والے نے سورہ کوثر کے حوالے سے لکھا، حشر کا میدان رب العزت اپنے جاہ کے اندر، اپنے جلال کے اندر رب العزت پوچھ رہا لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم، 1-2 سال نہیں 40 سال تک رب پوچھتا رہے گا، اور رب کے سامنے کوئی نہیں بولے گا۔ یہ دنیا کے 40 سال نہیں، حشر کے 40 سال، پھر 40 سال کے بعد رب العزت خود ارشاد فرمائے گا للہ الواحد القہار۔ نقشہ کھینچوں تو سنو، یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ سنو نقشہ، وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اللہ کے عرش کو 4 فرشتے اٹھا رہے، حشر کے میدان میں اللہ اتنے غیظ غضب اور جلال میں ہوگا، اس کے عرش کو 8 فرشتے اٹھائیں گے۔ اور قرآن پاک نے کہا وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ دیکھو منظر بدلتے۔ اور دوستو فرشتوں کے بارے میں سنتے ہو، ہمیں فرشتوں کی طاقتوں کا علم نہیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ غور کرنا، اللہ کے فرشتے ایسے جلال والے ہیں، ایک فرشتہ اللہ کے فرشتوں میں ایسا بھی ہے اگر اللہ اجازت دے دے ایک ہی لقمے میں 7 زمینوں کو کھا جائے، 7 آسمانوں کو کھا جائے۔ پھر اس کی زبان سے رب نکلواتا ہے سبحانک حیث ما کنتا، بھوک پیاس دور ہو جاتی ہے۔ غور کرنا، جب یہ منظر ہوگا ایسے میں سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا جائے گا، اور غور کر لو سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا جائے گا۔ آگے بلال جی آ جائیے، اور حضرات
اگر منظر کشی کروں کوئی بات بڑی دور تک چلی جائے. ایک اذان وہ تھی جو مدینہ منورہ میں کہی گئی. آج اذان وہ ہے. اللہ کا عرش ہے, حشر کا میدان ہے, اللہ کے عرش کا پایا ہے. اللہ رب العزت بلوائیں گے, بلال جی آ جائیے میرے عرش کے پاس. کھڑے ہو کر کے وہی اذان کہیے جو مکہ میں کہا کرتے تھے, جو مدینہ میں کہا کرتے تھے. حضرات وہ تبلیغ سے متاثر ہونے والا, یہ غلام جس کو آزاد کروایا, اور یہ سارا کمال کس نے کیا؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. حضرات قرآن کی ایک آیت کا تذکرہ میں نے کیا. ایک آیت کے اندر ساری غلاظتوں والوں کی غلاظتیں, ساری صداقتوں والوں کے تاجدار کی صداقتیں ثابت ہو جاتی ہیں. قرآن کی آیت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطاہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, عظمت صحابہ زندہ باد, عظمت صحابہ زندہ باد, سالار اہل حدیث حضرت مولانا رانا خلیل خان پسرودی صاحب زندہ باد. اور حضرات ایک ہے تراہم رکعا سجدا, رکوع و سجود. ساری آیت کا مفہوم بیان نہیں کرتا. جب اللہ کے نبی نے مکہ فتح فرمایا نا, میری بات سنو, لازمی نہیں کہ ویڈیو نہ بنے تو مسئلہ حل نہیں ہوتا. آپ پریشان نہ ہو, مسئلہ مجھے نہیں, اللہ کے فضل سے آپ پریشان نہ ہو. اگر ایسی حالت ہے تو انشاءاللہ اگر آپ چاہیں گے ساری رات گفتگو کرتا رہوں گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پریشان نہ ہو, پسینہ میرا نکل رہا ہے, آپ برداشت کرنے کے لیے بھی تیار نہیں. سنو, یہ بڑا موضوع حساس ہے. یہ پسینے اگر اللہ کی راہ میں نکل جائیں, اللہ کی قسم یہ ہزاروں ایسیوں سے زیادہ بہتر ہیں. اللہ کی راہ میں ہم مزدوری کر رہے, ہم صحابہ کے مزدور, ہم صحابہ کے خدام. اللہ کی قسم یہ تو پسینہ ہے. اگر اس کی راہ میں اس سے زیادہ خون بھی بہہ جائے ہمارے لیے سعادت کا سفر ہے, شہادت کا سفر ہے. کیا ایک نقشہ کھینچوں؟ تراہم رکعا سجدا کا نقشہ. جب آقا علیہ السلام تشریف لے گئے ہجرت کر کے, میں مکہ کی ہجرت کا تذکرہ کروں یہ بھی طویل, غار ثور سے مدینہ لے جاؤں وہ بھی طویل, سفر مدینہ کے سارے واقعات بیان کروں وہ بھی طویل. جب فاتح بن کے آئے نا 10,000 قدسیوں کا لشکر لے کر کے, ابھی لائٹ بند ہو گئی اتفاق سے. چلے ایسے کرتے ہیں, ایک نئی بات آپ کے سامنے, جتنے ساتھی ہیں سارے کے سارے اپنی جیبوں سے موبائل نکالنے, ٹارچوں کو روشن کر لیں. 1 منٹ کے لیے یہ کریں, میں آپ کو ایک منظر دکھانا چاہتا ہوں. اتفاق سے حالات بن گئے, لائٹیں بند کروانے کی ضرورت نہیں بھی, سارے کے سارے اپنے اپنے موبائلوں کے, چاہے بٹنوں والا ہے, چاہے ٹچ ہے, اینڈرائیڈ ہے, آئی فون ہے, یہ ساری کی سارے ٹارچیں آن کر لیں. یہ میں آپ کو ایک منظر کشی کرنا چاہتا ہوں. یہ ساری مسجد میں گن لیں, یہ لائٹ 100 سے اوپر نہیں. اور صحابہ اکرام جب مکہ فتح کرنے کے لیے آئے نا, 10,000 قدسیوں کا لشکر تھا, اور سب کے ہاتھوں میں مشعلیں روشن تھی. ایک وقت میں 10,000 مشعلیں جب روشن ہو, روشنیوں کا منظر کیا ہوگا. یہ نقشہ کھینچنے لگا حافظ زبیر حیدر. سب سنو نوجوانوں, اس بات کو اتفاق سے رب نے بنا دیا, پھر زندگی میں موقع آتا نہیں آتا. غور کرنا, چوہدری فاقہ صاحب, ججا صاحب, صفوان صاحب, غور کرنا, قاری جمیل الرحمان صاحب,
یہ 100 لائٹ نہیں، جہاں 10,000 قدسیوں کے ہاتھوں میں مشعلیں روشن ہوں۔ اعلان ہو گیا، وہ جو یتیم مکہ تھا نا، آج مکہ کے فاتح کی حیثیت سے آ رہا ہے۔ یہ سارے کے سارے جا کر پہاڑیوں پہ چھپ گئے۔ کوئی کسی جگہ پہ اعلان ہو گیا، ابو سفیان کے گھر میں جو داخل ہو جائے گا میں اسے امان بخشش کا اعلان کرتا۔ جو بیت اللہ کے پاس آ جائے عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھانا۔ اب 10,000 لشکری قدسی مشعلیں روشن ہو۔ ایک صحابی رسول ہیں، نام ہے سیدنا قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا سر اٹھا، ایسے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں؟ ان کا سر اٹھا اور کہتے ہیں الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن وہ ہے تکہ بوٹی کر دیں گے، کیما کر دیں گے، مکے والوں ہم نے تمہیں چھوڑنا نہیں۔ وجہ کیا تھی پتہ ہے؟ بی بی سمیہ کے 2 ٹکڑے ہونا یاد آتا تھا، بلال حبشی کا جسموں سے چور ہونا یاد آتا تھا۔ حضرات ابو سفیان اسلام قبول کر چکے تھے، ابو سفیان بھی چھپ گئے۔ منظر دیکھا، خاموشی ہوئی۔ میں ساری باتیں بیان نہیں کرتا۔ آقا علیہ السلام بھی فاتح تھے، یہ ساتھی تھا جس نے کہا آج تکہ بوٹی کر دیں گے، کیما کر دیں گے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ آقا علیہ السلام کی اونٹنی پہ جس پہ سوار تھے، آقا علیہ السلام کا سر رب کی بار میں جھک کر کے اونٹنی کی کوہان کو لگ رہا تھا۔ آپ کو شاید بات نقشے میں سمجھ نہیں آ رہی۔ جب قیس بن سعد نے کہا الیوم یوم الملحمہ، کائنات کے امام نے سر کو اٹھایا، فرمایا نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت کا دن ہے، اللہ کی رضا کے لیے میں سب کو معاف کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ حضرات اب آپ کہیں گے فتح مکہ کا واقعہ تراہم رکان سجدن کے ساتھ اٹیچ کیسے ہوا؟ آئے مکہ میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہو گئے۔ ابو سفیان اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ بی بی اگر اس نے امان کا میرے گھر میں اعلان کر دیا ہے تو چل تو بھی اسلام قبول کر لے۔ او ہند یا ہندا، پتہ کون؟ جس نے امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، جس نے امیر حمزہ کے اعضاء کو کاٹ کر کے ہار بنا کر گلے میں پہنا تھا، استغفر اللہ معاذ اللہ، مسلح بنایا تھا، آنکھوں کو نکالا تھا، کانوں کو کاٹا تھا، دانتوں کو، ہونٹوں کو، ناک کو کاٹا تھا۔ اس نے سنا نا، آگے بڑھی، آگے بڑھ کر ابو سفیان کے منہ پہ تھپڑ مارتی ہے اور کہتے ابو سفیان لگتا تو ڈر گیا، میں ڈرنے والی نہیں۔ پھر ابو سفیان نے کیا کہا تھا وہ الفاظ سنو۔ ابو سفیان نے کہا نہیں ہندا، میں ڈر کے نہیں کہتا، مجھے وہ سارے منظر یاد ہیں جب ہم اس یتیم کو مکہ سے نکالنے یا قتل کرنے کی تدبیریں کر رہے تھے، یہ تنہا تھا، مجھے وہ منظر یاد ہے جب بیت اللہ کے صحن میں اس کی گردن پہ اونٹ کی گندی اوجڑی رکھی گئی تھی، بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتی ہوئی آئی تھی، اوجڑی کو ہٹایا تھا، کہا تھا میرے بابا کو کیوں مارتے ہو، میرے بابا کا جرم تو بتا دو۔ ہمیں وہ منظر بھی یاد ہے جب اس کو بیٹیوں کی گالیاں دے رہے تھے، ہمیں وہ منظر یاد ہے جب آل یاسر کو ہم قتل کر رہے تھے، یہ کل ہی کی تو بات ہے جب اس کے ساتھیوں کو تہہ تیز کر رہے تھے، یہ کل ہی کی بات ہے جب صہیب رومی کو
اسامہ نجدی کو ہم مار رہے تھے. یہ کل ہی کی تو بات ہے جب بلال کو کوئلوں پہ لٹا رہے تھے, بلال کو گلیوں میں گھسیٹ رہے تھے, وہ اللہ و حد کی دہائی دیتا تھا. یہ کل ہی کی تو بات ہے جب اس پہ ظلم و زیادتی کی انتہا کیے ہوئے تھے, یہ آسمانوں کی طرف دھیان اٹھاتا تھا. یہ کل ہی کی تو بات ہے جب یہ بیت اللہ میں داخل ہونے کے لیے عبادت کے لیے چابی مانگ رہا تھا. ہم نے کہا تھا چابی طاقتوروں کو ملا کرتی ہے. یہ کل ہی کی تو بات ہے جب یہ راتوں کی تاریکیوں میں ہجرت کر رہا تھا. یہ کل ہی کی تو بات ہے جب ہم یہاں کے عکاظ کے میلے کے اندر اس پر پتھروں کی بارش کرتے تھے. یہ اپنے اللہ پہ توکل کیے ہوئے تنہا نکلا تھا. جب نکلا تھا تنہا تھا, گیا تھا صدیق کو ساتھ لے کر کے. ایک کے بعد دو ہوئے, دو کے بعد 7 ہوئے, پھر تبلیغ کے بعد 71 ہوئے, پھر 313 بدری ہوئے, پھر 700 ہوئے, پھر 1000 ہوئے, پھر 1400 ہوئے. آج 10,000 کا لشکر جرلار لے کر آ گیا ہے. جب یہ ساری باتیں سنی ہندا نے کوئی بات نہ کی. ابو سفیان لے گئے. صبح کا وقت ہوا, صبح کا وقت ہو گیا. ایسے میں غسل خانے سے پانی کے گرنے کی آواز آئی. کیا ہوا؟ گیا, پانی گر رہا, بیوی باہر نکلی. ہندا نے کیا کہا ابو سفیان چل لے چل, مجھے بھی کلمہ پڑھا دے, اسلام قبول کروا دے. کہا ہندا مجھے یہ تو بتا, رات تو میرے ساتھ لڑ رہی تھی, اب کس وجہ سے اسلام قبول کرنے کا سوچا؟ کہا رات کو جب تجھ سے لڑائی ہوئی میں نے کہا وہ فاتحین کا لشکر, وہ شالے لوگ دیکھ کر آؤں. میرے سوچ میں یہ تھا کوئی شراب پی رہا ہوگا, کوئی رقاصاؤں کا رقص دیکھ رہا ہوگا. جب میں نے جا کر دیکھا بیت اللہ کے ارد گرد کوئی اللہ کی بارگاہ میں رکوع کر رہا تھا, کوئی اس کی بارگاہ میں سجدے کر رہا تھا. تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. حضرات یہ وہ لوگ تھے جو متاثرین تھے, اور جہاں تک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے ان کے حوالے سے 2-4 منٹ میں گفتگو کر کے گفتگو کو سمیٹ دوں. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں, بخاری شریف کی روایت ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے کندھوں پہ کسی نے ہاتھ رکھا. کس وقت ہاتھ رکھا؟ جب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دار فانی سے کوچ فرماتے ہیں. کہا اب تیرے بعد کون ہوگا جس کی زندگی کو میں مشعل راہ بناؤں گا؟ نہ صدیق رہا نہ آپ رہے. اور حضرات پھر غور کیجئے, آقا علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے, ایک ہاتھ میں ابو بکر کو پکڑا ہوا, دوسرے میں عمر کو پکڑا ہوا, اور ارشاد فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ, ہم قیامت کے دن ایسے ہی اٹھائے جائیں گے. اور حضرات یہ منظر بھی سامنے رکھیے. ایک اور منظر ہے, آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مسجد نبوی کی وسعت کا معاملہ ہے. رومال مسجد نبوی کی وسعت کا معاملہ ہے. آپ کا در بھی بند, آپ کا دروازہ بھی بند, آپ کا دروازہ بھی بند. کہا سارے کے سارے دروازے بند ہو گئے. ایک طرف وہ ہستی بیٹھی ہوئی ہے جس کا ایک ہی انداز ہے کہ پروانے کو شمع, بلبل کو پھول, بس ابو بکر صدیق کو اللہ کا رسول. بس کہتے ہو فدق کی بات کرتے ہو, استغفر اللہ معاذ اللہ. فدق یہ باغ تھا دنیا کے اندر, اور صدیق پہ بات کرنے سے پہلے سوچتے کیوں نہیں؟ وہ تو دیواروں پہ ہاتھ پھیرے, میرے گھر میں کوئی سوئی بھی باقی نہ رہ جائے, اس کے بارے میں بات کرتا ہے. تو سن,
صدیق وہ ہے جس نے ریاض الجنہ خرید کر ساری کائنات کے لیے وقف فرما دیا، اور تو دنیا کے باغ کی بات کرتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر میرے منبر کے درمیان جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ جس نے دنیا والوں کے لیے جنت خرید کر دے دی وہ دنیا کے باغ کا کیا کرے گا؟ اور اس سے آگے چل تیرے سمجھ آئے، اللہ کے نبی جی نے فرمایا سارے دروازے بند۔ ابو بکر جی خاموش، اللہ کے نبی جی کس کا در کھلا رہے گا؟ فرمایا صدیق جی آپ کا در بند نہیں ہوگا، جنت کی طرف آنے والا آپ کا دروازہ بند نہیں ہوگا۔ جاؤ حدیث اٹھا کر دیکھو، آقا جی کوئی ایسا بھی ہے جنت کے 8 دروازے ہیں، کوئی جنت کے اندر روزے رکھنے والا کوئی مجاہد ہوگا، کوئی کسی دروازے سے کوئی کسی دروازے سے، کوئی ایسا بھی ہے؟ اللہ کی طرف سے وہ پیغام آ گیا کہ زمین پہ دروازہ آپ نے بند نہیں کیا، جنت کا دروازہ صدیق کے لیے ہم نے بند کوئی نہیں کیا۔ نعرہ تکبیر، شان صحابہ زندہ باد، شان صدیق اکبر زندہ باد، رانا محمد صدیق اکبر پسوری زندہ باد۔ اور حضرات آخری بات، آقا علیہ السلام نے فرمایا نا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، ہم قیامت کے دن ایسے ہی اٹھائے جائیں گے۔ آج بتاؤ دنیا سے جانے کے بعد صدیق کا سر کس طرف ہے؟ ریاض الجنہ کی طرف، پیر کس طرف ہیں؟ جنت البقیع کی طرف۔ اور جو سر سے پاؤں تک جنتی ہو اس کے ایمان کے بارے میں شک کرتا ہے، اور جس کا سر بھی جنت کی طرف پاؤں بھی جنت کی طرف اس کے ایمان کے بارے میں شک کرے، جس کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ۔ یہی بات ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا مذہب ہے، ہمارا مقصد یہ ہے، سوچ یہ ہے لوگوں بموں کے دھماکوں کے اندر پرکھچے اڑ جائیں، کعبہ کے رب کی قسم ہے گولیوں کی بوچھاڑ ہو، کبریائی کی قسم بڑے سے بڑا طوفان ہو، آندھی ہو، ہماری سوچ یہ ہے چرے بازار ہو تب بھی تختہ دار ہو، تب بھی شعلوں پر شراروں پر تلواروں کی دھاروں پر وقت کی للکاروں پر لڑتے مرتے سر بکف ہر سمت ہر طرف باطل کے مخالف عطائے حق کی خاطر صدائے کلمت اللہ بلند کرتے رہیں گے، دھرتی بسوئے چند کرتے رہیں گے، سنائیں گے عظمت صحابہ کے فسانے کو، اس کی راہ پہ لگائیں گے زمانے کو اور دنیا والوں کو بتائیں گے اس ملک میں صدیق کی صداقت کے ترانے گائیں گے انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، عظمت صحابہ، شان حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت مولانا رانا خلیفہ پسروری صاحب۔ کھل کے انشاءاللہ کرو، دل پہ ہاتھ رکھ کے، جو صدیق کی صداقت، فاروق کی عدالت، عثمان کی سخاوت، علی کی جرت، معاویہ کی سیاست کو مانتا ہے، کھل کر انشاءاللہ کہے اس ملک میں صدیق کی صداقت کے ترانے گائیں گے۔ لگتا ہمت نہیں آپ کی، وہ بھونکنے والا بکواس کرنے والا کھل کے سرے بازار کہے، اس کی عظمت کی بات کرنے والا گھبرا جائے ڈر جائے، کھلے دل سے کہو اگر اللہ ہماری یہ نیکی ہی قبول پر لے، ہماری بخشش کے لیے اللہ کرے یہی کافی بن جائے گا۔ اس ملک میں صدیق کی صداقت کے ترانے گائیں گے، ہاتھوں کو اٹھا کے زور لگا کے کہو اس ملک میں صدیق کی صداقت کے ترانے گائیں گے، فاروق کی عدالت کے ڈنکے بجائیں گے، عثمان کی سخاوت کے چرچے کریں گے، علی کی جرت کی دہائی دیں گے، معاویہ کی سیاست کا فریرہ لہرائیں گے، اور آخر میں آمین کہہ کر کے میری بات کے ساتھ بات ملائیے۔
الہی ہم میں پھر وہ صدیق سا ایمان پیدا کر، عمر فاروق سا کوئی جری انسان پیدا کر، رگے تحریف کٹ جائے دم عثمان پیدا کر، علی مرتضیٰ شیر خدا کی آن پیدا کر، اسی پہ حجت تمام، انہی الفاظ پہ اختتام، صحابہ اکرام کی عظمت کو سلام، مال عز والاحترام، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ جماعت دے عظیم خطیب، عظیم قائد محترم رانا خلیق خان بسروری صاحب حافظہ اللہ تعالی، شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بڑا ہی جاندار شاندار خطاب فرما رہے سن، اور اللہ جاندا ہے کہ اللہ دے گھر دے اندر ساتھی تشریف فرما نے، دل تے یہ ہوئی شاندار سی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی شان پسروری صاحب بیان کردے رہن دے سی سن دے رہی ہے۔ تے انشاءاللہ جماعت دے ہور بھی عظیم خطیب بیٹھے نے، بڑیاں پیاریاں آوازاں اللہ نے دیتیاں نے، تے آ ٹائم ویکھو نا، ہلے ٹائم کی ہویا ہے، صرف 11:30 ہوئے نے ویرو، تے آج دیئے رات اللہ دے نامے لا دیئے انشاءاللہ، تے جے اللہ راضی ہو جائے، اللہ ساڑے جسماں تے جہنم دی آگ نو حرام کر چھڑے تے سودا مہنگا۔ اور ویرو میں دے ایک بات میں حیرانہ سنو، کراچی دے اندر لوگاں نے لائیو دیکھیا، دنیا نے قائد محترم دی موجودگی دے اندر حافظ محمد زبیر حیدر صاحب میری جماعت دے عظیم خطبہ، میں طالب علم جگانا چاہنا، او جاگو اہل حدیثو، سون دا وقت نہیں، کراچی دے اندر لائیو ایک ذاکر بدماشی کردیاں ہویاں، خرافات پکدیاں ہویاں، نبی پاک دے سسر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت سیدنا ابو سفیان نبی پاک دے سسر دے بارے بکواس کردہ ہے، خرافات پکدہ ہے، لان تان کردہ ہے۔ اور سنو قانون بنانے والوں، ادارے دے اندر حرکت ایجنسیاں والوں، لکھو نوٹ کرو، تو آڈیاں ایجنسیاں اودن حرکت دے اندر کیوں نہیں ہوندیاں جدن صحابہ دے خلاف بکواس کرنے والا، بھونکنے والا کتا سریان بھونک رہا ہے، صحابہ دی گستاخی کر رہا ہے۔ ہائے کاش میں اس ذاکر نو کہاں گا، میں تینوں اپنے باپ دا نام دسنا، میرے باپ دا نام کمیر ہے، میرے دادا دا نام شیر محمد ہے، گالی دینی ہے، اگر گالی دینا تینوں بہتر لگدا ہے میرے باپ نو دے، میرے دادا نو دے، میں تینوں اپنی امی محترمہ دا نام دسن واسطے تیار ہاں، میری امی نو گالی دے، میں اپنی بہنا دا نام دسن واسطے تیار ہاں، میری بہنا نو گالی دے، میں اپنی خالہ دا نام بتلان واسطے تیار ہاں، میری خالہ نو گالی دے، میرے گھر والیاں نو گالی دے، میری بیوی نو گالی دے، لیکن او پاک باز ہستیاں جڑے آج لیٹے نے، اگر اونا دے اتے کوئی زبان درازی کرے، قائد میرا فرما رہا ہے، اے ہو جیاں زبانہ انشاءاللہ گدی وچوں کھچ کے کتیاں آگے پاوانگے انشاءاللہ۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث بیدارے، میرا قائد علامہ ساجد میر حافظہ اللہ بیدار نے، علامہ ابتسام حافظہ اللہ شیر قائد دا شیر بیٹا بیدار نے، میری مرکزی بیدارے، میری یوتھ فورس بیدارے، ہر میدان دے اندر مقابلہ کرانگے، تیار ہو انشاءاللہ، وہ تیار ہو، تسی چاند منڈ بیٹھن واسطے تیار نہیں، مقابلہ کیوں کرنا، تیار ہو انشاءاللہ۔ ہمارے عزیز حافظ زبیر حیدر صاحب کا ایک حکم ہے، اور اس میں یہی بات ہوگی کہ صحابہ کی عظمت کے لیے ہم ایک ہیں نا جی انشاءاللہ،
یہ ہم اسٹیج پہ سارے اور آپ سارے ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر کھڑے ہو جائیں. ادھر فاروقی صاحب ہیں مسلک بریلوی جو بیٹھے انہوں نے بلاؤ. فاروقی صاحب ادھر سے سارے ساتھی وہیں پہ کھڑے ہو جائیں. نعرہ تکبیر. عظمت صحابہ. صحابہ کی عظمت کے لیے ہم ایک ہیں. صحابہ کی عظمت کے لیے ہم. صدیق کی صداقت کے لیے ہم. عمر کی عدالت کے لیے ہم. عثمان کی سخاوت کے لیے ہم. علی کی جرت کے لیے ہم. معاویہ کی سیاست کے لیے ہم. اللہ توفیق اور عمل قبول فرمائے. بہت شکریہ.